ناظرین، شارک ٹینک ایک بزنس رائلٹی ٹی وی شو ہے جو امریکہ اور انڈیا سمیت اب تک دنیا کے 27 سے زیادہ ممالک میں ایئر ہو چکا ہے اور اب یہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ معروف ٹی وی شو پاکستان میں ایک ایسے موقع پر شروع ہوا ہے جب پاکستان میں متعدد معروف سٹارٹ اپس گزشتہ 2 سال کے دوران مختلف وجوہات کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے خدشات برقرار ہیں۔ ایسے میں کیا یہ شو پاکستان میں نئے کاروبار کے لیے معاونت کا باعث بن پائے گا؟ دوستو، شارک ٹینک ایک بزنس رائلٹی ٹی وی شو ہے جو جاپان کے ایک اسی نوعیت کے پروگرام سے متاثر ہو کر سن 2009 میں امریکہ میں شروع ہوا۔ آسان الفاظ میں اس شو کو کاروبار کرنے والوں اور سرمایہ کاروں کے درمیان ایک ملاقات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سرمایہ کاروں کو اس شو کی اصطلاح میں شارکس کہا جاتا ہے، جبکہ شو میں شریک مختلف کاروباری افراد انہیں اپنی کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنے کاروبار کے کچھ فیصد حصے یعنی ایکویٹی کے عوض ان سے سرمایہ کی درخواست کرتے ہیں۔ سامنے بیٹھے شارکس کا کاروباری آئیڈیاز کو پرکھتے ہیں اور ان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ کراچی میں شو کے سیٹ پر موجود ایک خاتون صدف منصور بتاتی ہیں، یہ ایسا ہے کہ وہ شارکس ہیں اور ہم سمندر میں موجود چھوٹی مچھلیاں۔ انہیں شارکس سے سرمایہ کاری کی امید تو تھی، لیکن ان کے مطابق زیادہ اہم یہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہمیں نیٹ ورکنگ کا موقع مل سکے گا۔ یعنی اس شو کی افادیت کسی کاروبار کے لیے صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کتنی سرمایہ کاری کی جائے گی، بلکہ یہ بھی کہ ایک بہتر پلیٹ فارم کے ذریعے ان کے بزنس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم ہو پائے گا اور ان کی رسائی شارکس کے ذریعے دیگر سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات تک بھی ہو پائے گی۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی کاروبار یہاں سے سرمایہ لے کر جائیں، ان میں سے اکثر کی شارکس کے ساتھ ڈیلز نہیں ہو پاتی۔ اس کے علاوہ جو ڈیلز شو کے دوران کی جاتی ہیں وہ شو کے بعد تبدیل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ بزنس کا جائزہ لینے کے بعد سرمایہ کار پیچھے ہٹ جائیں، جیسے کہ امریکہ میں اس شو میں متعدد مرتبہ ہو چکا ہے۔ شارکس یا ججز کون ہیں؟ دوستو، اس شو کے پہلے سیزن کے لیے جن سرمایہ کاروں یا ججز کا انتخاب کیا گیا ہے ان میں سے کچھ انڈسٹری میں خاصے تجربہ کار جبکہ کچھ نئے چہرے بھی ہیں۔ ان سب میں سب سے مقبول جنید اقبال ہے جو پاکستان میں رائٹ بلنگ سروس کریم کے CEO رہ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ رومانہ ددہ ایک تجربہ کار سرمایہ کار اور وینچر کیپٹل ماہر ہیں۔ رابیل وڑائچ ایک وینچر کیپٹل فرم سرمایہ کار کے بانی اور CEO ہے جو پاکستان میں مختلف سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ علینا ندیم ایجوفائی نامی سٹارٹ اپ چلا رہی ہیں جو پاکستان میں ایجوکیشن فنانس کرنے کے لیے بنایا گیا سٹارٹ اپ جو طلبہ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح عثمان بشیر کا امریکہ میں بریک ٹائم نامی سٹارٹ اپ ہے اور وہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ فیصل آفتاب زین وینچر کیپٹل فرم کے بانی اور CEO ہیں جو پاکستان میں ماضی میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ ابراہیم تیلی مینیجنگ ڈائریکٹر اگلو پاکستان ہے جو سن 1971 سے ملک میں موجود آئس کریم کمپنی ہے۔ ان اسٹارٹ اپ میں شخص کو سرمایہ کاری لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس کے عوض کاروبار میں کچھ فیصد حصہ دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس کاروبار میں پارٹنر بن جاتے ہیں۔